السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت هجرتها لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے، جس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں سب سے پہلے نقل کیا ہے، اور ان کے علاوہ کئی محدثین نے بھی اس کتاب کو اپنی کتاب کے شروع میں اس روایت کو اپنی کتاب کے شروع میں نقل کیا ہے، جیسے کہ یہ کتاب بھی ریاض الصالحین، اس میں علامہ نووی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا تعلق دیکھا جائے تو علوم اسلامیہ کے 70 سے زائد ابواب سے ہے، اور علماء کرام نے اس ایک روایت سے سینکڑوں مسائل مستنبط کیے ہیں۔ بڑی جامع روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ منبر پہ تشریف فرما تھے، اور اسی منبر پہ آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ جیسی نیت ہوگی عمل بھی ویسا ہی ہوگا، عمل پر وہی اثر مرتب ہوگا، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پھر اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے تو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا، اور اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے شمار کی جائے گی، اور جس کی ہجرت کسی دنیا کی خاطر ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کر لے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے، تو اس کی ہجرت کا شمار اسی میں مقصد میں ہوگا جس کی خاطر اس نے ہجرت کیا ہے۔ گویا کہ کسی بھی عمل کے انجام دیتے وقت جو نیت عمل کرنے والے کے ذہن و دماغ میں ہے، جس مقصد سے وہ عمل کر رہا ہے، اس کے عمل کا ثواب اس کی نیت پر منحصر ہے۔ اچھا سے اچھا کام ہے، اگر اس نے اس اچھے کام کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ دنیاوی کسی مقصد کے لیے کیا، تو اس پہ وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے برخلاف کوئی سا بھی عمل اس نے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا،
تو اس نیت کے اعتبار سے اسے ثواب ملے گا۔ تو گویا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا اس پر حکم لگے گا۔ علماء نے اس سے کئی مسائل بھی نکالے۔ مثال کے طور پر شوال کا مہینہ گزر رہا ہے، شوال کے 6 روزے بھی رکھتے ہیں، اور بہتر ہے کہ اس روزے کو پورے شوال کے مہینے میں متفرق طریقے پہ رکھا جائے، گرچہ کہ اپنے معاشرے میں رواج ہے کہ ترتیب سے لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن پورے شوال کے مہینے میں اس روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر کسی کے ذمے رمضان کا کوئی روزہ قضا تھا، جیسے خواتین کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اب وہ شوال کے مہینے میں کوئی شخص اپنے رمضان کے قضا روزوں کی قضا کر رہا ہے، تو قضا کی نیت کیا ہے تو وہ روزہ قضا میں شمار ہوگا۔ قضا ہے اس کے ذمے، لیکن اس نے شوال کے روزے کی نیت کی ہے تو اس کی نیت کے اعتبار سے شوال کا روزہ شمار ہوگا، قضا اس کے ذمے باقی رہے گا۔ یعنی جیسی نیت عمل پر ویسا ہی حکم لگے گا۔ تو عمل گویا کہ نیت کے تابع ہوتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت در حقیقت وہ دل کا ارادہ ہے، جس ارادے کے ساتھ وہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ اس عمل کو انجام دینے میں جو اس کے دل میں ایک ارادہ اور جذبہ ہے، جس ارادے اور جذبے سے اس عمل کو کر رہا ہے، وہی نیت ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نیت وہ ارادہ ہے، اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ انسان کسی عمل کو جس ارادے سے کر رہا ہے، وہ عمل اس کے ارادے کے مطابق اللہ کے یہاں اسی اعتبار سے اس کے عمل کا حکم لکھ دیا جائے گا۔ ہاں، زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لیے جائیں، جیسے نماز پڑھنے آئے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے آیا ہوں، یہ ایک ارادہ ہی کافی ہے۔ لیکن زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لیے جائیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن اصل نیت دل کا ارادہ ہے، جس ارادے کے ساتھ انسان اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ بھی گزرا، سحری کے وقت اٹھے اور اٹھنے کے بعد سحری کھایا، وقت کی پابندی کے اہتمام، بھائی وقت میں کتنا وقت باقی ہے، یہ سب تمام اہتمام کرتے ہوئے آپ نے سحری کھا لیا۔ نیت کے الفاظ آپ نے زبان سے کہے نہیں، لیکن پھر بھی آپ کا روزہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سحری میں اٹھے، سحری میں وقت کی پابندی کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا، سحری کھایا، تو کیا تھا؟ وہ ارادہ ہی تو تھا ایک خاص عمل کا، وہ ارادہ ہی اس نیت ہو گیا، گویا کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نفلی ارادے کی نیت سے آپ صبح میں اٹھے اور اٹھ کر کے آپ نے سحری کھا لیا اور دیکھا کہ ہاں ٹائم ختم ہو گیا، آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے آپ نے روک دیا۔ تو صبح میں کھانے پینے کا اہتمام اور خاص وقت سے پہلے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک دینا، یہ بھی تو ارادہ ہی ہوا، یہ ارادہ ہی کافی ہے، آپ کی نیت ہو گئی، تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو نیت کے اعتبار سے عمل کا تعین ہوتا ہے کہ وہ عمل آپ فرض انجام دے رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں کہ نفلی عمل کر رہے ہیں، آپ کے اس عمل کی تعین نیت کے ذریعے ہوگی، اور نیت ہی کے اعتبار سے اس عمل کا ثواب متعین ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس کا ثواب ملے گا، دنیاوی مقاصد سے کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی مقصد میں پھر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو عمل کا تعین بھی نیت کے ذریعے، اور عمل کا حکم، عمل پر ملنے والا ثواب، یہ سب منحصر ہے کس کے اوپر؟ نیت کے اوپر۔ اور اس روایت کو محدثین اپنی کتاب کے شروع میں عام طور پہ نقل کر کے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو، عمل تمہارا وہی قیمتی ہے جو عند اللہ مقبول ہو۔ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، یہ ساری باتیں کب
تو قیمتی ہوں گی، جب عند اللہ مقبول ہوں گی، اور عند اللہ مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کے انجام دیتے وقت اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ نیت اچھی ہوگی تو عمل اسی اعتبار سے مقبول ہوگا۔ تو گویا کہ ایک تعلیم بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں اس عمل کو کرنے میں نیت اچھی رکھیں تاکہ ہمارا وہ عمل عند اللہ مقبول ہو سکے۔ اور اگر نیت میں بگاڑ ہے، نیت میں فساد ہے، نیت اچھی نہیں ہے تو عمل تو ہو جائے گا لیکن مقبولیت اور ثواب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو ایک تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو کیا جائے تو چونکہ اس عمل کا ثواب، اس عمل پر ملنے والا انعام وہ منحصر ہے اس عمل کے کرنے والے ارادے پر، نیت پر، تو نیت اچھی کر لیں گے تو ہمیں اس کا انعام بھی اچھا مل جائے گا۔ نماز ہم پڑھنے آ رہے ہیں، اچھی نیت سے پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، اور نیت وہی وہ جذبہ ہے کہ جو اللہ سے اس سے واقف ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے تمام اعمال میں اپنی نیت کو اس لیے اچھی بنانی ہے کہ ہمارے اعمال کی صحت، ہمارے اعمال کی قبولیت، ہمارے اعمال کی نافعیت منحصر ہے ہماری نیتوں پر، اس لیے نیتوں کو ہم اچھی بنانے کا اہتمام کریں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ دنیا میں کوئی سا بھی کام کریں، چاہے وہ کام آپ کی دنیا کی ضرورت سے جڑا ہوا ہو، لیکن چونکہ آپ اس پر اللہ سے انعام چاہتے ہیں تو اس میں اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بنا دیجیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے ثواب بھی مل جائے گا، اور اس چیز کی وجہ سے جو دنیاوی منافع ملتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر اکابر کی زبان سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں کھڑکی لگا رہا ہے، وینٹیلیشن لگا رہا ہے، تو وینٹیلیشن لگانے کا، کھڑکی لگانے کا جو دنیاوی فائدہ ہے وہ تو اس کی کچھ بھی نیت ہو وہ فائدہ تو اسے ملے گا ہی، لیکن وہاں پہ وہ نیت کر لیا کہ بھائی میں یہ لگا رہا ہوں تاکہ اذان کی آواز ہمارے گھر تک آئے، تو اس نیت کی وجہ سے اسے ثواب تو مل گیا، دنیاوی فائدے وہ تو فری میں اس کو حاصل ہوتے جائیں گے۔ تو اب ہم سب کو چاہیے کہ اپنے عمل کے انجام دیتے وقت کوئی ایسی نیت ذہن میں رکھے کہ جو نیت اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، اللہ سے انعام لینے کا ذریعہ بنے۔ اب اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ تو حاصل ہو ہی جائیں گے، تو نیتیں ہم سب کو اچھی بنانی چاہیے۔ اور آگے ایک روایت ہے، اس کا بھی تعلق اسی سے ہے، گویا کہ اسی کی وضاحت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ کی طرف بڑھے گا جنگ کرنے کے لیے، غلط ارادے سے وہ لوگ کعبہ کی طرف بڑھیں گے۔ تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے، چنانچہ ایک بادشاہ ہوگا سفیانی، وہ عرب کے علاقے میں ظاہر ہوگا اور دمشق و شام کے علاقے میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہوئے مدینہ جائے گا، مدینہ منورہ میں بھی خون خرابہ کرے گا، اور پھر بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ امام مہدی مدینے سے مکہ جا چکے ہیں تو وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے مکے کی طرف بڑھے گا اپنی فوج کے ساتھ۔ تو مکے کے قریب ایک کھلے میدان میں وہ لوگ ہوں گے، بعض کہتے ہیں کھلا میدان ہوگا، یا بعض کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام بیدا ہوگا۔ بہرحال جب وہاں پہ ہوں گے تو اس پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا،
یخسف باولہم وآخرہم، اول و آخر سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمائی کہ ایسا ہوگا، تو صحابہ میں سے کسی صحابی نے پوچھا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو بہت بڑا لشکر ہوگا تو اس میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے لشکر کا حصہ نہیں ہوں گے، بلکہ بازار میں چلنے پھرنے آئے تھے اور ان میں گھل مل گئے، وہ ان کی فوج کا حصہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آس پاس کے لوگ ہوں گے، بازار میں کسی ضرورت سے نکلے ہوں گے، تو وہ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ، کہ ان کے درمیان تو وہ لوگ بھی ہوں گے جو کسی ضرورت سے کوئی سامان خریدنے کے لیے یا کچھ بیچنے کے لیے بازار میں آئے ہوں گے، وہ ان میں اس لشکر کا حصہ نہیں ہوں گے، پھر سب کو سب سارے لوگوں کو کیسا دھسا دیا جائے گا؟ مجرم تو وہ لوگ ہیں جو اس غلط ارادے سے نکلے ہیں، لیکن ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ جو بازار میں اپنی ضرورت سے آئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دھسایا تو جائے گا سبوں کو، ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے چن چن کے کچھ لوگوں کو ایسا کیا جائے گا، بلکہ جب یہ پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا، تو اس کی زد میں سب آئیں گے، لیکن ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ان کو دوبارہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، کہ جو وہاں پہ باطل مقصد سے تھے ان کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، اور جو اس باطل کا حصہ نہیں تھے، جن کا مقصد غلط نہیں تھا، تو ان کا حشر ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کو ان کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ ان کو اس عذاب سے، اس پکڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ نیتوں کے اعتبار سے حشر ہوگا، لیکن دنیا میں اگر کہیں پر پکڑ آتی ہے تو اس کی زد میں اچھے برے سب آتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی جگہوں سے اہل ایمان کو دور رہنا چاہیے جہاں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی وقت وہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے جو اللہ نے ان پر نازل کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کرنا چاہیے جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، معصیت ہو رہی ہو، وہاں نہیں جانا چاہیے، یا ایسے لوگوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں پر کچھ اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہو رہے ہیں، اب وہاں پہ بعض لوگ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے دیکھیں گے جا کر کے، نہیں۔ تو وہ جگہیں یا وہ مقامات جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ان جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ ایک بات تو علماء نے یہ لکھی ہے، ورنہ وہ بھی پکڑ میں آ جائیں گے۔ دوسرے علماء نے لکھا ہے یہاں پر کہ اسی حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو نیک متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنی چاہیے، کیونکہ نیکوں کی صحبت سے نیکی آئے گی، اور نیک لوگوں پر آنے والے جو انعامات ہو رہے ہیں، جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ان رحمتوں کے ہم بھی مستحق بنیں گے۔ اس کے برخلاف ظالمین، طاغین، جو بدماش، جو مکار اور جو شر و فساد والے لوگ ہیں، جو ظالمین ہیں، ان کے درمیان اگر ہم رہیں گے، ان کی صحبت ہمیں بھی بگاڑ دے گی، اور کچھ ہو نہ ہو ان پر نازل ہونے والے عذاب میں ہم بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان سے کیا ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تو جب پکڑ آئے گی، جیسے آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی کوئی حالات آتے ہیں تو وہاں پھر اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، حالات کے دو چار سب ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب دوبارہ میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو ہر ایک کو اس کی نیتوں کے مطابق، اس کے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پہ اس بات کو ذکر کر کے یہ بھی بتانا مقصد ہے
کہ نیتیں اچھی ہونی چاہیے. نیتوں ہی کی وجہ سے آخرت میں بھی انسان کے ساتھ یا تو اس کا حشر برے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا یا اس کا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا. ابھی نیتی کی اہمیت کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور ہے. فرمایا ایک سفر میں تھے، غزوے میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی موقع پہ صحابہ نے فرمایا، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ لوگوں نے بارہا ان کا تذکرہ سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوے میں تھے، سارے صحابہ ساتھ میں تھے، کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ ابھی اس سفر میں شریک نہیں ہیں. تم جن راہوں سے گزر رہے ہو وہ اس راہوں سے گزر نہیں رہے ہیں، جن وادیوں کو تم طے کر رہے ہو ان وادیوں کو وہ طے نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہر قدم وہ ثواب میں تمہارے ساتھ ہے مدینے میں، لیکن وادیوں سے گزرنے میں اور اس سفر کو طے کرنے میں ہر قدم وہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی جس طریقے سے اس غزوے میں شرکت کا ثواب تمہیں مل رہا ہے، تمہارے ساتھ ساتھ مدینے میں جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی یہ ثواب مل رہا ہے. وہ کیا کہ حبسہم المرض، کہ وہ آتے نہیں آ سکے، کہ مرض تھا، مرض کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، تو ان کا بھی آنے کا ارادہ تھا. اچھے ہوتے تو وہ بھی آتے، لیکن عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، تو ان کے ارادے اور نیت کی بنیاد پر جو ثواب اللہ تمہیں اس عمل کے انجام دینے پر دے رہے ہیں، ان کے ارادے کی بنیاد پر اللہ انہیں وہ ثواب عطا کر رہے ہیں. شرکوکم فی الاجر، تمہارے اجر میں وہ شریک ہے. گویا کہ انسان کی اچھی نیت ہو، اچھا جذبہ ہو، اچھا حوصلہ ہو، اور پھر کسی وجہ سے انسان کسی عذر کی وجہ سے اس عمل کو انجام نہ دے سکے، تو اس کے اس جذبے کی بنیاد پر ہی اس کو اس عمل کے انجام دینے والوں میں شمار کر لیا جاتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے. تو بھائی کیوں نہ ہم اچھا جذبہ رکھیں؟ بھائی کام ہم نہیں کرتے، اللہ کام لیتے ہیں، اللہ کام لیتے ہیں. جب اللہ موقع دے گا ہم کریں گے، لیکن کم سے کم نیت رکھنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم اچھے کاموں کا ارادہ رکھیں، جذبہ رکھیں کہ ہم یہ موقع آئے گا تو ہم یہ کام کریں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کی اس نیت کی وجہ سے آپ کو وہ موقع دے دے، اللہ آپ سے وہ کام لے لے. اور اگر نہیں بھی ہو سکا آپ سے وہ کام، تو چونکہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کے ارادے میں وہ چیز شامل ہے، تو اس ارادے اور اس نیت کی وجہ سے آپ کو اس عمل کے انجام دینے والوں میں شمار کر لیا جائے گا. تو اللہ کی طرف سے تو یہ انعام ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو لکھ لو، ثواب اس کو لمحہ اعمال میں لکھ لو. اور جب وہ اس کام کو کر دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں 10 گنا ثواب اس کو لکھ دو. اور پھر جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑھا بھی دیتے ہیں. جتنا اخلاص، جتنے اچھے جذبے سے اس نے اس کام کو کیا ہے، اس کا ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن ارادہ کرتے ہی عمل کرنے کا ثواب تو لکھ دیا گیا. اس لیے دین کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے انسان کے حوصلے اچھے ہونے چاہیے. انسان اچھی چیزوں کا ارادوں کو اپنے ارادے میں شامل رکھے کہ اللہ نے موقع دیا تو میں یہ کروں گا، میں یہ بھی کروں گا. اللہ نے ارادہ دیا کہ مجھے موقع دیا تو میں مسجدیں بنواؤں گا. اللہ نے موقع دیا تو میں لوگوں کو حج کراؤں گا. اللہ نے موقع دیا تو میں یہ نیکیاں کروں گا، لوگوں کے کام آؤں گا. اچھا حوصلہ رکھنا چاہیے، اچھی نیت رکھنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی نیت کو اچھے سے اچھا بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ ہماری نیتوں کی بھی اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے اعمال کو وہی مقام ملتا ہے جو ہماری نیت اس کے پیچھے پوشیدہ ہوتی ہے. یہاں پہ ایک روایت اور سن لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ اب اسی پہ ایک بات ایک صاحب نے کہہ دیا، لوگوں کے میں نبی عجیب عجیب مسخرے پر والی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا تو کیسا بھی رکھو، تو نہیں، صورت کو بھی ظاہر کو بھی اہل اللہ کے جیسا بنانا یہ دین کا مطالبہ ہے۔ اپنی صورت کو، اپنے ظاہر کو بھی نیک لوگوں کے جیسا بنانا، انبیاء کے راستے پر چلنے والوں، ان کی اتباع کرنے والوں، علماء کرام اور متبعین شریعت، ان کے مطابق اپنا ظاہر بنانا، یہ بھی شریعت میں مقصود ہے، اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس لیے اپنے ظاہر کو بھی دیندار بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں جو کہا گیا کہ اللہ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا ثواب تمہاری صورت اور تمہارے جسم کے مطابق نہیں لکھتا، کہ تم بڑے ڈیل ڈول والے ہو، تم بڑے بااثر ہو تو اس کا ثواب الگ ہوگا، نہیں۔ اللہ سے، کس کی صورت اللہ سے مخفی ہے، کس کا جسم اللہ سے مخفی ہے، لیکن اللہ ثواب دینے میں، انعام دینے میں، اعمال کی قبولیت کے معاملے میں تمہاری شکل و صورت اور تمہارے ڈیل ڈول کو نہیں دیکھتا، بلکہ کیا دیکھتا؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ اس عمل کے انجام دینے کے پیچھے تمہارے اندر کتنا اخلاص ہے، اللہ کی رضا کی کتنی طلب ہے۔ جیسی طلب ہوگی، جیسی نیت ہوگی، جیسا ارادہ ہوگا، اسی اعتبار سے تمہارے اعمال کی قبولیت ہوگی۔ یہ ہے مطلب۔ تو جو کام ہم کریں، حتیٰ کہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کی بھی تکمیل کرے، تو اس میں اچھی نیت کو شامل کر لیں۔ اپنا کھانا کھا رہے ہیں، اس میں بھی اچھی نیت کو شامل کر لیں۔ اپنے بچوں کی حاجت کی تکمیل کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کی رضا کی نیت شامل کر لیں۔ سو رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کی رضا کی نیت شامل کر لیں، تو ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا۔ تو غرض ہے کہ ہماری نیتوں کی، ہمارے دل کے ارادوں کی، ہمارے جذبات کی، ہمارے اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو جتنا اچھا سے اچھا ہم بنائیں گے، ہمارے اعمال اللہ کی نظر میں اتنے ہی مقبول ہوتے جائیں گے، اور اسی اعتبار سے ہمیں اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا استحقاق ہوگا۔ اس لیے اس معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو خوب سے خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نیکی، ہر عمل کے کرتے وقت اللہ ہم سب کو اچھی نیتیں، اچھے ارادے اور اچھے جذبات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔